بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوات. عزیزان محترم، حیات انسانی اور قرآنی ضابطے کے عنوان سے ہم جس سلسلے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، یہ گفتگو اس سلسلے کی پہلی گفتگو ہے. میں نے سرنامہ کلام میں 30ویں پارے کے ایک انتہائی مشہور و معروف سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. حبیب، جب اللہ کی مدد آ جائے اور جب تجھے فتح نصیب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب تو یہ دیکھ لے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی تسبیح کر. تسبیح کے معنی اللہ کی بے عیبی کو بیان کرنا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، حبیب اپنے رب کی تسبیح کر، لیکن فقط تسبیح نہیں، بحمد، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی بے عیبی کا بیان ہو. واستغفر ہو، اور اپنے رب سے مغفرت کو
طلب کرتا رہے. انہو کانا توابا, یقیناً تیرا رب ہی سب سے بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو بھی پیغام ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم اگلے مرحلوں میں اپنے سننے والوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس عنوان کو اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں پیش کیا وہ عنوان یہ ہے کہ حیات انسانی اور قرآنی ضابطہ. سب سے پہلا سوال یعنی موضوع کو کھولنے سے پہلے بنیادی طور پر یہ سوال ذہن انسانی میں پیدا ہوتا ہے کہ حیات انسانی کو, انسان کی زندگی کو کسی ضابطے کی ضرورت ہے تو کیوں؟ اگر حیات انسانی ضابطے کے بغیر چلتی رہے تو اس میں خرابی کیا ہے اور کیا ضرورت ہے کہ انسانی زندگی کے لیے کوئی ضابطہ ہو؟ تو اگر اسے سمجھنا ہے تو پھر واپس چلو تیسرے پارے کی طرف. ایک سورے میں پروردگار عالم نے عجیب و غریب میسج دیا پوری انسانیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت کی طلب نے ساری دنیا سے غافل بنا دیا ہے, اور یہ کثرت کی طلب اتنی خراب ہے کہ تم زندگی بھر اسی طلب پہ بڑھتے رہو گے یہاں تک کہ قبروں میں چلے جاؤ. ذرا آرام سے سننا, منزل توحید ہے اور توحیدوں کو استوار کرنا چاہ رہا ہوں. الہاکم التکاثر پوری انسانیت سے خطاب ہے اللہ کا. اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا کہ تمہیں تکاثر نے, تے کاف الف سے رے, تکاثر نے غافل بنا دیا ہے. اور جب قبروں میں جاؤ گے, جب سمجھ میں آئے گا کہ یہ تکاثر اچھا نہیں تھا, تو تکاثر کے معنی کیا ہے؟ کثرت کی طلب. بھئی رکے رہنا. تکاثر کے معنی کثیر کی طلب, زیادہ کی طلب. یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی زیادتی کی طلب ہوگی. بھائی مال کی زیادتی, اقتدار کی زیادتی, اولاد کی زیادتی, املاک کی زیادتی, زمین کی زیادتی. انسان کا مزاج یہی ہے کہ ان کثرتوں کی طلب میں رہتا ہے. انسان کا مزاج یہ ہے کہ ان کثرتوں کی طلب میں رہتا ہے. بھائی رکے رہنا, اس لیے کہ اگر یہ مرحلہ فکر واضح ہو گیا تو میں تیزی کے ساتھ یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا. انسان کا مزاج کیا ہے؟ انسان اولاد کی کثرت اسے چاہیے, مال کی کثرت اسے چاہیے, بینک بیلنس کی کثرت اسے چاہیے, زمین کثیر تعداد میں چاہیے, پراپرٹیز کثیر تعداد میں چاہیے. تو جب ہر انسان کا مزاج یہ ہے, توجہ رہے کہ حیات انسانی کو ضابطے کی ضرورت کیا ہے. جب ہر انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کثیر مانگے, تو جب سب کثیر مانگیں گے تو مفادات ٹکرائیں گے, اور جب مفادات ٹکرائیں گے تو معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا, اور جب معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا تو معاشرہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے گا, اور جب معاشرہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے گا تو انسانیت کو خلق کرنے کی غرض ختم ہو جائے گی. جب معاشرہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے تو خلقت انسانی کی غرض مجروح ہو جائے گی, مزمحل ہو جائے گی. اس لیے ایک ایسے ضابطے کی ضرورت ہے جو ہر ایک کو اس کی حد میں رکھے. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اس لیے پوری انسانیت کو ایک ایسے ضابطے کی ضرورت ہے جو ہر انسان کو اس کی حد میں رکھے, اور اسی ضابطے کا نام دین ہے. کیا بھول گئے میرے محترم سننے والے کہ لا اکراہ؟ دیکھنا بھائی دین کو کس طریقے سے پروردگار نے ڈیفائن کیا ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے, دین میں جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, اس لیے دین میں جبر نہیں ہے کہ
کہ ہم نے گمراہی کو الگ دکھلا دیا، ہدایت کو الگ دکھلا دیا. ہدایت واضح ہو چکی ہے تو اب مار مار کے ہدایت نہیں دی جائے گی. تو جو اسلام، بھائی توجہ رہے، کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. قد تبین الرشد من الغی. ذرا اس پالیسی میکنگ جملے کو قرآن کے دیکھنا. ہم نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے. جب ہدایت اور گمراہی دو الگ الگ چیزیں ہیں تو اب زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. اگر یہ بات سمجھ گئے ہو تو اسی لیے سورہ نحل کے آخر میں 14واں سورہ قرآن مجید کا پروردگار نے جو چارٹر دیا ہے پیغمبر کو، ضابطۂ تبلیغ، وہ چارٹر یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. حبیب دعوت دے، لوگوں کو بلا دین کی طرف، حکمت کے ذریعے باتوں کو ذہن نشین کروا دے، والموعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن. اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پہ آمادہ ہو جائے تو خبردار تیرا لہجہ سخت نہ ہو، تیری پیشانی پہ بل نہ آنے پائے، تیرے الفاظ میں مٹھاس رہے. بھائی توجہ رہے، اس لیے بڑے نازک مرحلے فکر پہ لے آیا. حبیب لہجہ دھیما رہے، لفظوں میں مٹھاس ہو، لہجے میں شیرینی ہو، الفاظ برے نہ ہو. تو جو دین تبلیغ میں سخت لہجے کو برداشت نہ کرے وہ کوڑا مار مار کے مسلمان بنانے کو کہتے ہیں برداشت کر. ہم نے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہو چکے ہیں تو اب اکراہ نہیں ہوگا دین میں. فَمَن یکفر بالطاغوت، کتنی ہزار مرتبہ تم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہوگی. فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے وہ سیدھے راستے پہ آ گیا، اس نے اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لی. کون؟ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے. تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک اس کے مقابلوں کا انکار نہ کرو. بھائی توجہ رہے، ظاہر ہے کہ آج مجھے تمہیدی منزلوں سے روح شناس کرانا ہے اپنے سننے والوں کو. فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ. بھائی رکے رہنا اس مرحلہ فکر پر. اس مرحلہ فکر پر تمہیں روک کر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی انکار کرو طاغوت کا، پھر ایمان لاؤ اللہ پر. تمہارا کلمہ یہی ہے، لا الہ، کوئی خدا نہیں، یہ انکار کی منزل ہے، اور الا اللہ یہ ایمان کی منزل ہے. اگر میرے ساتھ اس مرحلے تک آ چکے ہو تو اب چلو اس سورے کی طرف جو بڑا عجیب و غریب سورہ ہے. یعنی دو چیزوں سے مل کے دین بنتا ہے، دو چیزوں سے مل کے ضابطہ انسانی بنتا ہے. تنہا اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے مقابل کا انکار نہ کرو. تنہا رسول کا مان لینا کافی نہیں ہے جب تک اس کے مقابل کا انکار نہ کرو. تو سلسلہ اگر آگے بڑھ جائے تو تنہا امام کا مان لینا کافی نہیں ہوگا. یہ پیغام پہنچ رہا ہے نا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم طاغوت کو بھی مانو اللہ کو بھی مانو. اگر اللہ کو مان رہے ہو تو طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. بھائی یہی تو سبب ہے نا کہ جب وفد آیا ہے پیغمبر کی خدمت میں، ایک ڈیلیگیشن آیا مشرکین کا، اور کہنے لگے وہ مشرکین، جاؤ تفسیروں میں دیکھو اس چھوٹے سے واقعے کو. مشرکین نے کہا کہ محمد ہمارے اور تمہارے درمیان جو جھگڑا ہے بڑا چھوٹا سا ہے. رسول نے کہا بھائی کیا جھگڑا ہے جو چھوٹا سا ہے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے. کہا ٹھیک، تم ہمارے خدا کو نہیں مانتے. کہا اور تم ہمارے بتوں کو نہیں مانتے. کہا یہ بھی صحیح ہے کہ بتوں کو نہیں مانتے. تو کہا ایسا کرے کہ ہم تمہارے خدا کو مان لیں، تم ہمارے بتوں کو مان لو. دیکھ رہے ہو نا بھائی،
कंप्रोमाइजिंग, मुतालबा कंप्रोमाइजिंग है, मुसालिहत पसंदाना है कि हम तुम्हारे एक खुदा को मान लेते हैं, तुम हमारे 360 बुतों को मान लो, दोनों मिल जाए। मोहम्मद चुप है, अल्लाह बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौल या अय्युहल काफिरून। हर सुनने वाले के जहन में सूरा महफूज होगा, सूरा हर सुनने वाले के जहन में महफूज होगा। कौल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। मैं आबुदो सेग़े मुज़ारे है, और इस सेग़े मुज़ारे की कुव्वत को महसूस करो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं और इस सूरे का पैगाम लेते जाओ आज की हद तक। कुल या अय्युहल काफिरून, हबीब कह दे कि काफिरो। हबीब से कहलवा रहा है, खुद बराह रास्त काफिर को मुखातब नहीं किया अल्लाह ने। पूरे कुरान में अल्लाह ने काफिर को कहीं मुखातब नहीं किया, जब बात की है मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से बात की है। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। मैं न इबादत करता हूं न इबादत करूंगा तुम्हारे बुतों की। भाई देखो, दो ही जुमलों की तरफ मुतवज्जह करना है, मुझे दो ही जुमलों की तरफ मुतवज्जह करना है। ला आबुदु मा ताबुदून। भाई बहुत तवज्जो रे, मैं न तुम्हारे बुतों की न इबादत करता हूं न इबादत करूंगा। अब जरा सा आगे बढ़ जाओ। वला अना आबिदुल मा अबदतुम, और मैंने माजी में भी तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं की। इस लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक। तो दो जुमलों में पैगंबर ने 3 जमानों का तस्करा किया। न मैंने माजी में बुत परस्ती की, न अब कर रहा हूं, न मुस्तकबिल में करूंगा। ये मैसेज मेरे सुनने वालों तक पहुंच रहा है ना, तो अब ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा, लेकिन जहां मैं ले आया हूं वहां ये मरहले फिक्र जरूरी है। भाई फिर सुनना, ला आबुदु मा ताबुदून सेग़े मुज़ारे, न मैं बुतों की इबादत करता हूं न बुतों की इबादत करूंगा। दूसरा जुमला मैंने क्या अर्ज किया, वला अना आबिदुन मा अबदतुम, और न मैंने कभी माजी में तुम्हारे बुतों की इबादत की। तो मोहम्मद वो जो न माजी में बुत परस्त था, न हाल में बुत परस्त है, न मुस्तकबिल में बुत परस्त होने का इम्कान है। तो अब मोहम्मद की जगह वही आएगा जो कभी माजी में बुत परस्त न रहा हो। सुनते जाओ। लकुम दीनुकुम, भाई बहुत तवज्जो रे। वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। दीन में इकरार नहीं है, दीन में इकरार नहीं है। तो अब दीन है ज़ाबिता हयात इंसानी। भाई रुके रहना, लेकिन यही तो मुझे लाना था। और मेरे मोहतरम सुनने वाले, आज मैं उन मानूस आयतों को हदिया कर रहा हूं जो पहले से मेरे हर सुनने वाले के जहन में महफूज हैं। अल्हाकुमुत तकासुर, ये जो तुम बिखरे हुए हो, मुंतशिर हो, झगड़ों का शिकार हो, तसादुम और तशाजुर का शिकार हो, उसका सबब यह है कि तुम तकासुर की लगन में मुब्तला हो। तकासुर के मानी मालूम हो गए? भाई बहुत तवज्जो, कसरत से निकला तकासुर, ते काफ अलिफ से रे। तुम्हें माल दुनिया की कसरत ने गाफिल बना दिया है, और जब तक कब्रों में नहीं जाओगे उस वक्त तक तुम्हें अपनी इस गफलत का अंदाजा नहीं होगा। कसरत किसी भी शय की हो उसे कहते हैं तकासुर। अब मैं अपने सुनने वालों के जुमला हदिया करना चाह रहा हूं। कसरत अगर बुरी हो तो उसका नाम तकासुर है, और कसरत अगर अच्छी हो तो उसका नाम कौसर है। समझ रहे?
سنتے جاؤ. میرا یہ پیغام تو قرآن کا ہے, میں تم تک پہنچا رہا ہوں. تو میرا یہ پیغام اگر میرے سننے والوں تک پہنچ گیا تو میں 2 جملے فضائل کے عرض کروں, گفتگو آگے بڑھ جائے. کثرت اگر بری ہو تو اس کا نام ہے تکاثر, اور کثرت اگر اچھی ہو تو اس کا نام ہے کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر. حبیب, ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا. فصلی لربک, اپنے رب کی نماز پڑھ. ونحر, دونوں ترجمے, ہاتھ اٹھا لے تکبیرۃ الاحرام میں یا قربانی کر. انا شانئک ھو الابتر, تیرا دشمن بے نسل ہے, تیرے دشمن کی نسل نہیں ہے. ہم نے تجھے کوثر دے دیا, توجہ رہے, ہم نے تجھے کوثر دے دیا, تیرا دشمن بے نسل ہے. کوثر کے معنی نہیں بتلا ہے, جیسے تکاثر کے معنی بتلا ہے, یہاں کوثر کے معنی نہیں بتلا ہے. لیکن ایک لفظ نے رات کھول دیا, تیرا دشمن بے نسل ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوثر ہے نسل رسول. پہنچ رہے ہیں نا یہ مسائل میرے سننے والوں تک؟ کوثر ہے نسل رسول, اس لیے کہ جملہ ہے انا شانئک ھو الابتر. حبیب, ہم نے تجھے کوثر دے دیا, تیرا دشمن بے نسل ہے. رکے رہنا اس مسئلے پر. حبیب, ہم نے تجھے کوثر دے دیا, تیرا دشمن بے نسل ہے. تو اب کوثر ہے نسل رسول کی ضمانت. بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ نسل رسول کی ضمانت کا نام ہے کوثر, اور جس سے نسل رسول چلی تم جانتے ہو نا. نہیں بھائی, اب میں جملہ ہدیہ کروں گا, اور وہ جملہ اپنے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. نسل رسول کی ضمانت کا نام ہے کوثر. حبیب, ہم نے تجھے کوثر دے دیا, تیری نسل چلے گی, تیری آل چلے گی, تیری اولاد چلے گی, تیرا دشمن بے نسل ہوگا. بھائی توجہ رہے, قیامت تک یہ سورہ قرآن میں ہے اور رہے گا, اور دلیل بن کے رہے گا کہ نسل رسول ہے. کہیں میں اپنے سننے والوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. تو آیت نے یہ کہہ دیا کہ تیرا دشمن بے نسل ہے اور تو کثیر نسل والا ہے. بھائی اسی لیے پروردگار نے درود میں آل رسول کو رکھا کہ قیامت تک سورہ کوثر کی دلیل ملتی رہے. سمجھ گئے؟ بھائی سننا اور اس مرحلے پر میرے اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھنا. درود میں محمد کے ساتھ آل محمد اسی لیے کہ قیامت تک سورہ کوثر کو دلیل ملتی رہے. دشمن تیرا بے نسل ہے. بھائی توجہ رہے, دشمن کہتا ہے کہ رسول کی اولاد نہیں ہے, تو آپ درود سے آل محمد کو ہٹا کر دشمن کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. کوثر اگر کثرت برے سینس میں استعمال ہو تو تکاثر ہے, کثرت اگر اچھے سینس میں استعمال ہو تو کوثر ہے. کثیر, بھائی توجہ ہے, کوثر کے معنی کثیر نہیں, بہت ہی کثیر. اب میں تمہیں بتلاؤں, بھائی کوثر ہے نسل سیدہ نہیں, کوثر ہے سیدہ. اب بڑے نازک مرحلے پہ میں لے آیا ہوں اپنے سننے والوں کو, اور صرف ایک جملہ عرض کروں گا. بھائی کثرت کے مقابلے پر لفظ کیا ہے؟ قلت, اور قلت کے مقابلے پر کثرت. قلت یعنی کم, کثرت یعنی زیادہ. بھائی یہی تو ہے نا. تو کوثر ہے سیدہ, توجہ رکھنا, کوثر ہے سیدہ. ٹھیک, تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ تم گن نہیں سکتے. 2 مقامات پہ قرآن میں ہے, وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها.
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ جاؤ تو گن نہیں سکتے. چیلنج ہے قرآن کا. کہاں تک گرو گے؟ یہ جو سانسیں آ جا رہی ہیں نا، یہ اگر ایک سانس جا کے رک جائے پھر موت ہے، اگر نکل کے واپس آ جائے پھر موت ہے. تو ہر سیکنڈ پر کتنی نعمتیں مل رہی ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کوئی انسان اس کے اوپر جو نعمتیں اللہ نے تمام کی ہیں، کوئی انسان ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کبھی تنہائیوں میں اور خلوتوں میں یہ سوچنا کہ تمہیں اللہ نے کن نعمتوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی عجیب مرحلے فکر ہے. کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے سننے والوں سے کہوں بڑا شکوہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کار نہیں دی، ہمیں کوٹھی نہیں دی، ہمیں اولاد نہیں دی. تو یہ تو اس نے دیکھا کہ اسے کوٹھی نہیں دی، لیکن یہ دیکھنا بھول گیا کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ہاتھ اٹھ رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں. ہے یا نہیں؟ بہت آہستہ آہستہ میں فکر کو آگے لے جا رہا ہوں، اور اب زیادہ زحمت سماعت بھی نہیں دوں گا. جہاں لے آیا ہوں نا، ایک جملہ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو تم کبھی خلوتوں میں سوچنا، اپنی تنہائیوں میں، کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور اس پوری کائنات میں خرابہ نعمتیں ہیں جو انسان کو مل رہی ہیں. ان ساری نعمتوں کے لیے کہتا ہے ان متاع دنیا قلیل. دنیا کی یہ ساری نعمتیں قلیل ہیں. تو اتنا کثیر جس کی نگاہ میں قلیل ہو، وہ اگر کسی کو کوثر کہہ دے تو وہ کیا ہوگا؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی گفتگو طویل نہیں ہے. گفتگو کو اسی مقام پہ روک رہا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دیا. دو ترجمے ہیں نا، دونوں میں نے آپ کی خدمت عرض کی ہے. ایک ترجمہ عرض کر رہا ہوں، فصلی لربک. حبیب جو تجھے کوثر دیا تو شکرانے کی نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. حبیب تجھے کوثر دے دیا تو شکرانے کی نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. ونہار، اور اولاد کو قربان کر دے. تو یہ نہ سمجھنا کہ قربان ہو کر نسل ختم ہو گئی. نہیں، تیرے دشمن بے نسل ہو جائیں گے. تیری نسل اگر ایک بھی عاشور کے دن بچ گیا تو اسی سے چلاؤں گا. بس یہ فصل اضحیٰ کا آغاز ہے. یہ موسم اضحیٰ کی پہلی رات ہے، چاند رات. اگرچہ چاند کی اطلاع تو نہیں ملی، لیکن ہمارا طریقہ یہی ہے کہ جب 29 کا دن گزر جاتا ہے تو ہمارے گھروں میں اضحیٰ خانے سج جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ کربلا کوئی اتفاقی سانحہ نہیں ہے. کربلا کوئی ناگہانی حادثہ نہیں ہے. کربلا ایک الوہی منصوبہ ہے. اور اگر یہ سمجھ گئے نا تو اس پیغام کو نئی نسل تک منتقل کر دینا. کس نے نہیں لکھا اس بات کو کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے اور جبریل علیہ السلام آئے کہ آدم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو میں جملے پڑھ رہا ہوں انہیں دہراتے جاؤ. اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. جبریل پڑھتے جا رہے ہیں، آدم دہراتے جا رہے ہیں. جب لفظ حسین آدم کی زبان پہ آیا تو آدم کی آنکھ سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے. کہا جبریل یہ کیسا نام ہے کہ جیسے ہی میں نے زبان پہ جاری کیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تمہاری نسل سے ایک شخص ہوگا جو دین خدا پر اپنے پورے خاندان کو قربان کر دے گا. دیکھو علم آدم میں یہ واقعہ تھا، آ گیا جبریل کے حوالے سے.
بھائی یہی تو ہے نا. میں تھوڑے سے واقعات عرض کروں گا اور گفتگو کو تمام کر دوں گا تاکہ آغاز ہو جائے فصل ازا کا. نوح یہ بزرگوں نے لکھا ہے, میرے گھر کی کتاب میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام جب کشتی چلی تو ایک طرف موجوں نے یہ طے کیا کہ کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, اور دوسری طرف کشتی نے یہ طے کیا اور نوح نے یہ طے کیا کہ ڈوبنا نہیں ہے. بھائی صورت تو یہی تھی نا. جب کشتی موجوں کے تھپیڑوں میں آئی تو نوح نے پروردگار سے دعا مانگی, مالک میری کشتی کو بچا لے. جبریل آئے, جاؤ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے یا نہیں, بڑے مورخین نے اس واقعے کو لکھا یا نہیں. 5 کیلیں لائے اور کہا کہ میں نام لیتا جاتا ہوں اور اس نام کو دہرا کر تم یہ کیل ٹھوکتے جاؤ اپنی کشتی کے چاروں طرف. جب 5ویں کیل پہ پہنچے اور حسین کا نام لیا تو کہا جبریل تم نے یہ کیسا نام لے لیا؟ میری آنکھوں میں تو آنسو آئے, اس کیل کے اوپر بھی آنسو ہے. ہے نا عجیب و غریب مسئلہ ہے فکر. دیکھو انبیاء کے علم میں یہ واقعہ آتا جا رہا ہے. یہی تو میرا مشن ہے آج کی حد تک کہ تمہیں بتلاؤں کہ کربلا اتفاقی حادثہ نہیں ہے, کوئی سانحہ نہیں ہے جو اچانک ہو گیا ہو, ایک الوہی منصوبہ ہے. ہماری تاریخ نبوت میں اسماعیل نام کے 2 نبی ہیں, ایک اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے, اور ایک اسماعیل صادق الوعد اسماعیل ابن حزقیل بنی اسرائیل کے نبی ہیں. اور نبوت کے زمانے میں بھی آپ کا مشغلہ بکریاں چرانا تھا. یہ مبعوث ہوئے عراق کی سرزمین پر. یہ عجیب و غریب واقعات ہیں جنہیں تاریخ نے محفوظ رکھا ہے. تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں, اس سے زیادہ تمہیں زحمت نہیں دوں گا, لیکن اسماعیل ابن حزقیل کا جملہ سنتے جاؤ. ایک دن انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پروردگار میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں, اپنے کسی فرشتے کو بھیج دے. جبریل آئے. اچھا عراق میں دریائے فرات ہے, تم جانتے ہو, ٹھیک, سب کو معلوم. دوپہر کے وقت حضرت اسماعیل ابن حزقیل اپنی بکریوں کو لے کر فرات کے کنارے جاتے تھے انہیں پانی پلانے کے لیے. ایک مخصوص جگہ تھی, جب وہاں لے کے جاتے تو بکریاں پانی سے اپنے منہ کو پھیر لیتی. تاریخ عجیب بات ہے نا. مالک میں چاہتا ہوں کچھ پوچھوں, اپنے کسی فرشتے کو بھیج دے. جبریل آئے, کہا اسماعیل پوچھنا کیا ہے؟ کہا یہ مقام کیا ہے؟ کہیں بھی لے جاؤں, کسی بھی گھاٹ پہ لے جاؤں, میری بکریاں پانی پی لیتی ہیں, لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جب میں بکریوں کو کھینچ کے لاتا ہوں تو منہ پھیر لیتی ہے. جبریل نے کہا اسماعیل یہ وہ مقام ہے جہاں آخری نبی کا نواسا بھوکا پیاسا تم نے دیکھا. یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے کربلا, ہے نا ایک الوہی منصوبہ. علی صفین سے پلٹ رہے ہیں اور کربلا کے میدان سے گزر ہوا, بیٹھ گئے, ای واللہ کہہ کر گریہ کیا اور کہا میرے حسین کو تو بلاؤ. حسین شریف سے جنگ صفین میں بہت بڑا لشکر لے کے گئے تھے علی. جب حسین قریب آئے تو 3 مرتبہ کہا صبرن یا ابا عبداللہ, میرے بیٹے صبر کرنا, یہی وہ مقام ہے. تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ آج کی حد تک زحمت نہیں دوں گا, لیکن میں نے آدم کا تذکرہ کیا, نوح کا تذکرہ کیا, اسماعیل ابن حزقیل کا تذکرہ کیا, علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے نا. کیا ترمذی کی اس روایت سے واقف نہیں ہو؟ بڑی مشہور کتاب ہے ترمذی شریف, بڑی مشہور کتاب ہے. اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم تک یہ چھوٹا سا واقعہ پیش کروں اور تم سے اجازت لے لوں. بس آج اتنی ہی گفتگو کرنی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں. وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم میرے حجرے میں آئے اور کہا ام سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں, دروازہ بند کر دو,
दरवाजे के बाहर बैठ जाओ और किसी को अंदर आने की इजाजत न देना। सुन रहे हो? किसी को अंदर आने की इजाजत न देना। उम्मे सलमा कहती हैं पैगंबर हुजरे में आराम कर रहे थे, इतने में पैगंबर का छोटा नवासा हुसैन खेलता हुआ आ गया। बच्चे ने अंदर जाना चाहा। उम्मे सलमा ने कहा कि बेटे मत जाओ, पैगंबर ने मना किया है कि कोई अंदर दाखिल न हो। बच्चे ने सर बुलंद किया और कहा कि नानी क्या हमें भी मना किया? क्या हमें भी मना किया? कहा हाँ बेटे, सबको मना किया है, सबको, कि कोई अंदर ना आए। बच्चा, छोटा बच्चा है ना, सर को झुकाकर मलूल वापस चला। उधर से पैगंबर ने आवाज दी, उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी वापस कर। उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी वापस कर दिया, दौड़ो मेरे हुसैन को वापस लाओ। उम्मे सलमा दौड़ी, कहा चलो तुम्हारे नाना बुला रहे हैं। बच्चे ने कहा कि नहीं नानी, नाना ने तो मना किया था ना। कहा बेटे मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम और वो लोग और। अजरकुम अल्लाह। उम्मे सलमा ने हुसैन को गोद में उठाया, लाई रसूल के हुजरे में, रसूल के सीने पर लिटा दिया और खुद दरवाजा बंद करके बाहर बैठ गई। कुछ देर के बाद, आखिरी जुमले, कुछ देर के बाद उम्मे सलमा कहती है कि मैंने रसूल को चीख चीख के रोते सुना। मैंने रसूल को बावाज़ बुलंद रोते हुए सुना। मैंने पुकार के पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या हो गया? कहा उम्मे सलमा अंदर आओ। जब मैं अंदर गई तो रसूल की आंखों से आंसू जारी थे। कहा तुम्हें नहीं मालूम, अभी जिब्रील आए थे और ये बतला के गए हैं कि मेरा ये नवासा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तकरीर तमाम हो गई और अब इससे ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा। कहा उम्मे सलमा आखिरी जुमला सुनो। रो चुके और आज इब्तिदाई और तमहीदी गुफ्तगू थी, इसी मकाम पर रोक रहा हूं। उम्मे सलमा, जिब्रील ने उस जमीन की मिट्टी मुझे दी है, उस जमीन की मिट्टी। मुट्ठी खोली, उम्मे सलमा के आंचल में वो मिट्टी डाल दी। कहा उम्मे सलमा इस मिट्टी की हिफाजत करना, और हुसैन जब मदीने से सफर कर जाए तो रोजाना इस मिट्टी को देखना। जब तक ये मिट्टी रहे हुसैन जिंदा है। जिस दिन मिट्टी खून बन जाए समझ लेना कि मेरा नवासा मारा गया। 28 रजब की सुबह को हुसैन इब्न अली सबसे रुखसत होकर अपनी नानी उम्मे सलमा के पास आए। नानी को सलाम किया। कहा नानी मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूं। कहा बेटे तुझे इजाजत है, जहां चाहता है जा, लेकिन खबरदार इराक न जाना। खबरदार इराक न जाना, इसलिए तेरे नाना बतला गए हैं कि तेरी शहादत सरजमीन इराक पे है। कहा नानी इन दोनों उंगलियों के दरमियान देखिए। हजरत उम्मे सलमा ने दोनों हुसैन की दोनों उंगलियों के दरमियान देखा, वो वाकयात देखे। फिर हुसैन ने हाथ बढ़ाकर एक मुट्ठी खाक उठाई और कहा मेरे नाना की मिट्टी के साथ इसे रख लीजिए। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, 28 रजब को हुसैन चले हैं और 29 रजब से रोजाना उम्मे सलमा ने वो मिट्टी देखनी शुरू की। शाबान गुजरा, रमजान गुजरा, शव्वाल गुजरा, ज़ीक़ात गुजरा, ज़िलहिज्जा का महीना गुजरा, पहली मुहर्रम गुजरी, रोजाना देखती थी। आशूर के दिन असर के बाद उम्मे सलमा सो रही थी कि ख्वाब में रसूल अल्लाह आए। सर पे मिट्टी थी, आस्तीनें चढ़ी हुई थी।
کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا عالم کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم میرا بیٹا ذبح کر دیا گیا۔ اب جو ام سلمہ نے آنکھ کھولی، سیجی پہ نگاہ کی، خون تازہ جوش مار رہا تھا، کہا ہے بنی ہاشم کی عورتوں کہاں بیٹھی ہو؟ رسول کا نواسا مارا گیا، فاطمہ کا بیٹا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کامل الایمان فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کا عمل فرما۔ پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما، ملت اسلامیہ کو متحد فرما، تعجیل فرما دور۔